جی دس از باسط شہباز اینڈ یو آر واچنگ ان پلگ مائک۔ بلوچستان کے اندر آج جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں ہو رہی۔ وہاں پہ ایف سی کے اہلکار ہوں، وہاں پہ پولیس اہلکار ہوں یا عام لوکلز ہوں جو سب سے زیادہ سروائیو کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا الزام جو انٹرنیشنل پریس کی طرف سے ہو اور پاکستان لوکل میڈیا کی طرف سے ہو وہ لگایا جاتا ہے وہاں کی بی ایل اے پہ، بلوچ لبریشن آرمی کے اوپر۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو وہاں پہ کارروائیاں 2026 کے اندر ہوئیں اور عام لوکلز کے ساتھ ساتھ پولیس آفیشلز اور جتنے لوگ جو ہیں وہ جان بحق ہوئے، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ مزمل کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مزمل بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزمل بھائی کی طرف جاتے ہیں، اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئٹہ، گوادر، نوشکی سمیت متعدد اضلاع میں جو ہے وہ حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس میں ان حملوں کے اندر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن ہوں، سرکاری عمارتیں ہوں، شاہراہیں ہوں، مزدوروں کی رہائش گاہیں اور دیگر مقامات جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد شہری اور سیکورٹی اہلکار اس میں ہلاک ہوئے، اور اب تک کی رپورٹس کے مطابق بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ جو اب تک 2026 میں حملوں کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی چند دن پہلے ریسنٹلی جو ہے 6 سے 9 جولائی کے درمیان بھی کچھ حملے ہوئے ہیں، اور ان حملوں کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے، اس سال کے حملوں کی تفصیلات پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو سم اپ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ غالباً ناظرین، جولائی 2026 زیارت پولیس پوسٹ پر جو ہے وہ 2 جولائی کو حملہ ہوا تھا، اور جولائی کے اندر اس کے علاوہ جولائی میں ہی 2026 کے اندر جو ہے متعدد حملے ہوئے، جس کی ذمہ داری جو ہے اور الزام بی ایل اے پہ لگایا گیا۔ اس کے علاوہ جو بی ایل اے کا آپریشن حروف ہے 2.0، اس سے پہلے آپریشن حروف کیا گیا تھا پچھلے سال، اس کے بعد آپریشن 2.0 کیا گیا جو کہ 30-31 جنوری جو ہے وہ 2026 میں کیا گیا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا کی اگر آپ یہ بات مانیں تو بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کی، ایک مسافر ٹرین کو دھماکے کا نشانہ بنایا گیا، متعدد افراد اس میں ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اب آ جائیں، ریسنٹلی جو ہے 6 سے 9 جولائی کے درمیان جو ہے 2026 متعدد حملے جو ہے وہ کیے گئے، جس میں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی 2 نام جو ہے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے مہمان مزمل کاکڑ ان کی طرف چلتے ہیں۔ ایشو یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک اور چیز جو آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں، انہوں نے پریس بریفنگ دی ابھی 2 سے 3 دن پہلے، اور انہوں نے بلوچستان کے اندر جو بھی کارروائیاں ہیں افغانستان کو اور انڈین رو کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مزمل بھائی کو بلانے کا مقصد یہ تھا، مزمل کاکڑ کو میں بہت پرانا جانتا ہوں اور ان کی اسٹرگل بھی مجھے پتہ ہے۔ آپ قلعہ عبداللہ سے تعلق رکھتے ہیں مزمل، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی بہتر طریقے سے آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ریاستی نیریٹو کتنا سچا ہے، بی ایل اے کی کارروائیاں کیا ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں بات کرنے کے لیے آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ مزمل بھائی آپ کا۔ مزمل بھائی، بی ایل اے پہ سارا الزام لگانا کس حد تک ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بتائیں۔ دیکھیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں ان حالات میں پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو صرف الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ فلانے گروپ نے یہ واقعہ کیا، ٹی ٹی پی نے کیا یا بی ایل اے نے یا کسی اور گروپ نے کیا، مگر اس واقعے میں جو نقصان ہوتا ہے جس میں عام لوگ مارے جاتے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کامیاب آپریشن کر لیا، کامیاب کارروائی کی۔ اب زیارت میں 35 لوگ مارے گئے، ان 35 میں سے ابھی تک جو ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کامیاب کارروائی کیے گئے، اس سے لوکل لوگوں کو، اب جو بلوچستان کے عام شہری ہیں ان کا جو ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اسٹیٹ نیریٹو ہے، جس طرح مین اسٹریم میڈیا میں باتیں چل رہے ہیں، جو گراؤنڈ پہ چیزیں چل رہے ہیں ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور ہمیں تو مطلب یہی لگتا ہے بطور ایک شہری بلوچستان کا، میں پشتون بیلٹ سے ہوں، بلوچ بیلٹ میں جو ایشوز چل رہے ہیں، ہمیں یہی لگتا ہے کہ مطلب جو ایک طرح سے پالیسی ساز ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، اور پچھلے کئی عرصے سے آپریشنز کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ کئی آپریشنز ہوئے مگر حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اب پچھلے زیارت واقعے میں 2 ایس ایچ او شہید پہ۔ اب وزیر داخلہ صاحب کی اگر بات ہم سن لیں تو جس میں عام بلوچستانی ہے، عام پشتون ہے یا بلوچ، یہ وہ نظارہ ہے یا وہاں کے عام پنجابی ہیں، وہ جب یہ سنتے تو ان کو ہنسی آتی ہے کہ گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہو رہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا پہ جو نیریٹو اب باقی پاکستان کے لیے بنا رہے ہو، اس سے ہم مزید ہرٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایک طرف سے لاشیں آج بھی کوئٹہ میں پڑے ہوئے۔ کامریڈ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم ابھی آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے
آپ مجھے ایک ٹریول ہسٹری بتا رہے تھے کہ آپ بلوچستان کے اندر کیسے انٹر ہوتے ہیں, اگر وہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں, بتانا چاہیں. دیکھیں بلوچستان کے عام جو لوگ ہیں, مطلب جو پنجاب میں پڑھ رہے ہیں, جو یہاں پہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں, جو سندھ میں پڑھ رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں یا کے پی میں, ہم سب سے زیادہ ایک طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر. ایک طرف سے ہمارے صوبے میں حالات ٹھیک نہیں ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے, وہاں پہ ہیلتھ کی کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے, کوئی بھی فیکٹری نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. دوسرے طرف سے بارڈر بند ہے. تیسرے طرف سے جب ہم پنجاب آتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہر چیک پوسٹ پہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ کسی بھی نیازی اڈے آپ جائیں, آپ لاری اڈے جائیں جو بلوچستان سے ڈائیورز آتے ہیں, آپ ان سے ایک دفعہ صرف پوچھ لیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ راستے میں آپ کو کتنا ٹائم رکوایا جاتا ہے. اچھا, آپ 12 گھنٹے 13 گھنٹے سفر کر کے کسی جگہ پہ آپ کو رکوا کے آپ کا سارا سامان نکال کے ایک ایک چیز چیک کیا جاتا ہے ریاست کی جانب سے, ریاست کی جانب سے چیک پوسٹ پہ. پھر اس سے آگے آدھے گھنٹے کا سفر آپ کر لیتے, پھر آپ کو رکوایا جاتا ہے, پھر اسی طرح ایک ایک چیز چیک کیا جاتا ہے. مطلب یا تو ایک ہی چیک پوسٹ ہوتا ہے, ایک جگہ پہ آپ کو رکوایا جاتا ہے. جیسے ہی آپ پنجاب انٹر ہوتے آپ کو رکوا کے آپ کا سامان چیک کر کے باقی جگہوں پہ پھر ذلیل نہیں کرتے. مگر یہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور عام جو شہری ہے بلوچستان کا, اس کے ذہن میں بس یہی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں برابر کا شہری نہیں سمجھتے ہیں. جو رویہ اسٹیٹ کا ہمارے ساتھ ہے, جس طرح کی پروفائلنگ کی جاتی ہے, کہیں پہ بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سب سے آسان ٹارگٹ وہاں کا آدمی ہوتا ہے, پشتون ہو یا بلوچ ہو, کیونکہ پولیس پہ پریشر آتا ہے اور پریشر کے لیے ان کے پاس ایک جواز آ جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات یہ لوگ کرتے ہیں. کامریڈ, میں آپ کی پھر بات ایک دفعہ پھر کاٹ رہا ہوں. جب آپ اتنی زیادہ پروفائلنگ کی بات کرتے ہیں اور اتنی سخت سیکورٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی پروفائلنگ کے بعد اس علاقے میں جانا یا وہاں سے ادھر آنا, اس کے بعد بھی اگر میں یہ بات کروں کہ بلوچستان میں پھر اس طرح کے حملے ہو کیسے جاتے ہیں, BLA کیسے آپریٹ کرتا ہے وہاں پہ, اور اس طرح کے آپ یعنی کہ وہاں کے عام شہری لوکل سے سفر کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنے ریسنٹ 6 اور سے 9 جولائی کے درمیان جو حملے ہوئے ابھی ریسنٹ اس مہینے کے اندر, ہم نے دیکھا اس میں نہ پولیس محفوظ ہے, جیسے آپ نے بتایا 2 SHOs مارے گئے. اس کے بعد یہ اس کے علاوہ نہ FC کے اوپر حملہ ہوا. ٹھیک ہے, تو نیکسس BLA کا ہو یا پھر ایک نیریٹو جو ہے یہاں پہ دیا جاتا ہے کہ BLA اور TTP اب آپریٹ کر رہا ہے. جب سے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ TTP جو تھا وہ KP کے علاقوں میں جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج کر رہا تھا. لیکن اب وہ بلوچستان میں بھی یا تو وہ BLA اور ایک سید مزمل کا بھی نیریٹو ہے, یا انہوں نے جو بات کی کہ BLA اور مل کے جو ہے وہ TTP کے ساتھ کام کرے اور دونوں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ لوکل ہیں, وٹ از یور نیریٹو آن دس؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے, مطلب میں اپنے ایریاز کو جب دیکھتا ہوں بلوچستان میں مجھے TTP نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, مجھے وزیرستان میں لگ رہا ہے وہاں پہ TTP ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پچھلے کئی عرصے سے وہ وہاں پہ موجود ہے. بلوچستان میں تو کوئی TTP نہیں تھی. مگر اب ان واقعات کے بعد TTP کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں TTP ہے. اس سے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ بلوچستان کا پشتون بیلٹ بھی ایک طرح سے وزیرستان بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان علاقوں میں اس سے پہلے کوئی TTP کی وجود نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کے درمیان کوئی نیکسس ہے یا کوئی آپریشن یا ہاتھ ملائے ہوئے, اس میں شاید ہو, مطلب وزیرستان کے TTP کے ساتھ. ٹھیک ہے, بلوچستان کے TTP کے ساتھ تو ان کی کوئی بات نہیں ہے اور اس کا وجود ہے نہیں. اب زیارت واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں جس میں یہ پولیس والے شہید ہوئے, وہ ابھی اب نیچے ڈسکس بھی کر رہے تھے جب ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں, وہ پورا واقعہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ کس طرح لاشیں, آپ کے پاس اپڈیٹ کیا اس واقعے کی؟ اس میں جو اس سے پہلے یہاں پہ لیویز ہوتے تھے بلوچستان میں. پچھلے کچھ عرصے سے لیویز کو پولیس میں ضم کر دیا گیا کہ یہاں پہ پولیس ہو. اب مختلف ڈسٹرکٹ سے جو لوگ زیارت بلائے گئے پولیس کے, وہ جب یہاں پہ آئے تو ان کی ڈیوٹی ایک ٹینکی پہ لگائی گئی. ٹینکی وہاں سے کافی زیادہ دور ہے اور وہ ٹینکی سے جو پانی آ رہا ہے وہ زیادہ تر کوئٹہ کینٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ جب یہ پولیس والے گئے, اس سے ایک دن پہلے میرے خیال سے ان کو کچھ لوگوں کو شاید معطل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ آپ نے یہاں پہ ڈیوٹی دینا ہے. کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ کچھ پولیس والے جو ڈیوٹی دے رہے تھے ان پہ بھی اٹیک ہوا, وہ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے. اب جب یہ لوگ یہ بات آپ کر رہے ہیں جو پانی جا رہا ہے کینٹ کے اندر, اس کے اوپر پولیس کوئٹہ کے کینٹ, زیادہ تر کینٹ ہی جا رہا ہے, کینٹ ایریا وچ از اونڈ بائی پاکستان ملٹری, وہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگائے گی پولیس والوں. ٹھیک ہے, میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اب پولیس کی جو ڈیوٹی لگائے گی, پولیس جب وہاں پہ موجود تھے تو پولیس کی بنیادی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. ان کی جو بھائی وغیرہ ہیں سارے اب بھی دھرنے میں موجود ہیں.
ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, بہت کم تھا, بہت ہی کم ان کو مطلب چیزیں دیے گئے تھے. پھر جب وہاں پہ ان پہ اٹیک ہوا, اس اٹیک کے بعد انہوں نے ہیلپ مانگی. ٹھیک ہے. انہوں نے تقریباً یہ کوئی 8-9 گھنٹے کی لڑائی تھی جو جاری رہی. انہوں نے کئی دفعہ ان سے ہیلپ مانگی. 6 کلومیٹر پہ FC ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں آئے. لوکل پولیس کو انہوں نے انفارم کیا, ڈپٹی کمشنر کو, وہاں پہ SP کو, ان میں سے کوئی نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کو انفارم کیا کہ آپ لوگ آ جائیں. پھر ان گھر والوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ ان کے ہیلپ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلحہ ختم ہو رہا ہے. تو پہلے دن جو تھے وہ 9 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, باقی لوگ وہاں سے وہ اپنے ساتھ لے گئے. باقی لوگوں کی جو لاشیں تھیں ان میں سے ایک بندے کو 11 گولیاں ماری گئی, اور پھر اس کے بعد اس کے چہرے پہ تیزاب اور کیمیکلز پھینکا گیا. TTP ہے, BLA ہے, جو بھی ہے, وہ لوگ یہاں تک پہنچے کیسے. میں کوئٹہ میں انٹر ہوتا ہوں, کچھ علاقے پہ FC چیک پوسٹ ہے, بالکل یہی سوال, یارو پہ ہے, پھر اس کے علاوہ قلعہ عبداللہ میں جیسے سید حامد کراس ہم کہتے ہیں وہاں پہ چیک پوسٹ ہے. پھر کوئٹہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ چیک پوسٹ ہے. اسی طرح زیارت پہ, بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں چیک پوسٹ ہے. اتنا مطلب ان کے پاس کیمیکلز آنا, تیزاب لانا, اتنا اسلحہ لانا, اور پھر مطلب اتنی بڑی تعداد میں ہونا, وہ مجھے مطلب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. اور پھر آج جو دعوے ہو رہے ہیں, مطلب ہم نے تو پولیس کے لاشیں دیکھے, وہ آج بھی کوئٹہ میں پڑے ہوئے پچھلے کئی دنوں سے احتجاج پہ. پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے, ان سے ملے تک نہیں, ان سے بات تک نہیں کی. لیکن CM کہتے ہیں میں تو بغیر پروٹوکول کے ساتھ اور اپنی بغیر جو بلٹ پروف گاڑی ہے اس میں جا کے پہنچا. CM زیارت ریسنٹلی ابھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, اب الیکشن جیتنا تھا. زیارت کراس تو گئے, یہ کوئٹہ میں بغیر پروٹوکول کے گھوم کے دکھائے. اچھا, آپ مطلب بغیر, آپ کے ساتھ IG بھی تھا, آپ کے ساتھ لوکل منسٹرز بھی تھے. پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس پولیس کی پوری نفری تھی, آپ کے پاس منسٹرز تھے, آپ وہاں پہ ان کے دھرنے میں گئے, ان سے بات کی. اور کیا پروٹوکول چاہیے؟ صرف بلٹ پروف گاڑی. آپ کے پاس 20 سے 30 گاڑیاں تو آلریڈی موجود تھیں. دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر کو بھی جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے, اور اس دھرنے والوں سے کوئی مذاکرات تک نہیں ہو رہے. وہ لاشیں جو وہ خراب ہو رہے ہیں, اور یہ مطلب اسٹیٹ کی ہی ایک ادارہ ہے, اس کے لوگ مارے گئے. اور وہ لوگ جب مارے گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جب ان کی لاشوں کا پتہ چلا تو لوکل لوگوں نے لاشیں اٹھائے, اسٹیٹ نے ایمبولینس بھی نہیں دیا. ایک بندہ ہے وہ غریب تھا, اس کی فیملی نے لوگوں سے چاندہ اکٹھا کر کے 30,000 روپے جمع کر کے ایمبولینس بلائے. اس ایمبولینس کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا. ایک آپ کو پک اپ نظر آئے گی ویڈیوز میں, اس میں 8 لاشیں پلاسٹک میں لپیٹے ہوئے پڑے, لاشیں اس میں لائے جا رہے. پھر جب کوئٹہ یہ لاشیں لائے جا رہے تھے ان کو رکوایا گیا. پھر جب کنٹینر ان کے پاس لایا جا رہا تھا, اسی کنٹینر کہ اس میں لاشیں رکھے جائے, اس کو رکوایا گیا. مطلب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اگر یہ رویہ اختیار کرتے ہو جو آپ کے ادارے کے لوگ ہیں, تو عام شہری خود کو کیسے محفوظ سمجھے, اور کس طرح اس اسٹیٹ پہ وہ ٹرسٹ کر لے کہ اسٹیٹ میری حفاظت کرے گا. اور دوسرا اس میں اہم چیز یہ, جس طرح وزیرستان میں ہوا, جس طرح چچنیا سے ازبک, چچن یا عرب لوگ لا کے آباد کیے گئے, اس ٹائم تھے گڈ طالبان تھے, آج وہی طالبان لڑ رہے. اسی طرح بلوچستان میں لوگ لائے گئے. مطلب ہر جگہ پہ یہ بات کی جا رہی. کوئٹہ میں احتجاج ہوئے, سرانان ایک جگہ ہے وہاں پہ احتجاج ہوا کہ سب کا افغان آرمی یہاں پہ موجود ہے, وہ یہاں پہ کس طرح آئی. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہاں پہ لائے گئے, اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ کل یہاں کے بھی حالات اسی طرح وزیرستان کی طرح بن جائیں گے, یہ بھی ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے. تو یہ بھی کم از کم ان کو دیکھنا چاہیے. مزمل بھائی, جب ہم بات کرتے ہیں ریاستی نیریٹو کی, DG ISPR نے بھی پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نیکسس ہے وہ انڈین رو اور افغانستان کے اندر یہ آپریٹ کریں, ان کو تمام ایمینیشن جو ہے وہ افغانستان سے آتی ہے. پھر دوسری سائڈ پہ جو آپ کے والی بات ہے کہ سوال وہ یہ کہ اتنی ایمینیشن آتی کہاں سے ہے اور اکٹھی کہاں سے ہوتی ہے کہ آپ تیزاب گردی بھی کرتے ہیں, لاشوں کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں. وٹ یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو سوال یہی بنتا ہے کہ بارڈرز بند ہیں, ٹھیک ہے, تو افغانستان سے سپورٹ کس طرح آ رہا ہے ان کے پاس.
بلوچستان میں پچھلے کئی عرصے سے احتجاجیں چل رہی ہیں. وہ باڑ بھی میرے خیال ڈیورنٹ لائن کی جو لگائی تھی جس کے اوپر ایشو تھا, بند ہے. اور ایون پنجاب کے جو یہاں پہ, اور اسی کے اوپر منظور پشتین کے اوپر بھی ایلیگیشن لگے تھے کہ آپ اس کے اگینسٹ کیوں ہیں کہ آپ جو باڑ لگ رہی ہے. جو یہاں پہ ابھی ریسنٹلی چیمبر آف کامرس پنجاب نے لاہور نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, یہاں پہ یا کہ میڈیسنز یا کہ آلو جو تھے وہ سارے خراب ہو رہے تھے. بارڈرز تو بند ہے, وہاں سے تو کوئی چیز نہیں جا رہا ہے. پھر اتنے لوگ وہاں سے کس طرح آ سکتے اتنے دہشت گرد. دوسری بات یہ لوگ سپورٹ کرتے ہوں گے, مطلب اس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپورٹ نہیں ہوگی, لیکن لوکل سپورٹ ہوگی. انڈیویجول لوگوں کی تو کوئی سپورٹ نہیں ہے. پشتون بیلٹ میں تو ہے نہیں کوئی اس طرح BLA یا TTP. ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا, اسی کے اوپر ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اختر مینگل صاحب کا بیان ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ BLA کے لوگ جب ہیں بلوچستان میں جب آتے ہیں لوگ ان کا ماتھا چومتے ہیں, اور جب آپ کی آرمی آتی ہے تو لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں. اگر ان کو لوکل سپورٹ ہی نہیں ہے BLA کو تو لوگ کیوں, یہ اختر مینگل کا بیان ہے, میرا اپنا بیان نہیں, تو لوگ کیوں ان کی پذیرائی کرتے ہیں. اس میں جو اختر مینگل صاحب نے کہا بنیادی طور پر سمپتی لوگوں کے ابوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹیٹ کچھ نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر اسٹیٹ کوئی ڈیولپمنٹس کے کام کرتے, کوئی ایجوکیشن دیتا, وہاں پہ کوئی ہیلتھ کی فیسلٹیز دیتے تو لوگ پھر اس طرف نہیں جاتے. اب بلوچستان میں آپریشنز بھی ہو رہے ہیں مگر BLA اسٹرانگ بھی ہو رہی. اسٹیٹ کو تو اس پہ سوچنا چاہیے لوگ کیوں پہاڑوں پہ جا رہے ہیں. پہلے تو چند لوگ تھے, یہ خود بات کر رہے تھے, اب وہ ہزاروں میں. اب پچھلے دنوں نیشنل اسمبلی ایک سینیٹر نے بلوچستان کی بات کی کہ 1 لاکھ سے اوپر ہے جو پہاڑوں پہ. بالکل ایسے ہی ہے, تو سینیٹر کے اوپر بھی ایجنٹ کہہ دیے ان کو ایجنٹ. اب اتنے لوگ کس طرح گئے. اگر مطلب دوسری بات یہ کہ جو سمپتی وہ بھی اس وجہ سے بن گئی کہ جو بلوچستان میں پولیٹیشنز آپ نے لائے وہ عام لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. وہ جب کوئی بات کرتے تو جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں, دوسرے سمت میں چلے جاتے ہیں. وہ صرف ان کی نیریٹیو کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو ہے جو اس وقت بلوچستان میں عام لوگ جو لوگ اس وقت مسلط ہے بلوچستان پہ جو گورنمنٹ میں ہے وہ صرف اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. وہ اس بیانیے سے پیسے کما رہے ہیں. ایک طرف سے انہوں نے اوپر کے لوگ اپنے ساتھ مطلب ان کو اعتماد میں رکھا ہے, دوسرے طرف سے عام عوام جو ہے بلوچستان کے وہ اس کا ٹرسٹ اسٹیٹ سے ختم ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ ہمیں اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اسمبلی میں وہ لوگ نہیں جاتے جن کا نیریٹیو جو عوامی مینڈیٹ سے آتے ہیں, 2 نام میرے ذہن میں آتے ہیں, ایک محسن داوڑ کا, دوسرا علی وزیر کا. محسن داوڑ کو گولیاں مار دی جاتی ہیں, ڈیمیج کیا جاتا ہے ان کو احتجاج کے دوران, اور علی وزیر کے اوپر جس دن وہ مقدمے سے جیل سے باہر آتے ہیں نیا مقدمہ کر کے ان کو اندر کر دیا جاتا ہے. پھر مجھے منظور پشتین صاحب سے آپ نے میری ملاقات کروائی, منظور بھائی سے, مجھے آج بھی یاد ہے, آج سے 2 سے 3 سال پہلے. ویری کائنڈ پرسن ہی. تو انہوں نے ایک بات کی میرے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو میں, انہوں نے کہا یار میں اس چیز کی سیاست کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, میں اس پارلیمنٹ کی وقت نہیں سمجھتا. تو اگر پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہے یا پھر یہاں پہ مجھے منظور پشتین کا نیریٹو ٹھیک لگتا ہے. پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہے, 2 آپ کے MNAs وزیرستان سے بھی گئے اور وہاں سے محسن داوڑ بھی گئے, ان کی کیا وقت تھی اور ان کے پھر کیا چینج لا سکے وہ. دیکھو سیاسی لوگ تو اپنے لڑائی لڑیں گے, کہیں پہ بھی وہ مطلب وہ اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے. آج بھی اختر مینگل نے استعفیٰ دیا, ہاں بالکل, مراد بھی واپس کر دی انہوں نے. پھر بھی وہ بات کر رہے ہیں, وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محسن داوڑ بھی آج اسی طرح ہے. دوسری بات یہ کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ لائے گئے وہ تو انہوں نے لائے, اس سے جو یہ ایشو بڑھ گئی وہ تو صرف اسی وجہ سے بڑھ گئی کہ آپ نے جنون لوگوں کو راستہ نہیں دیا. بلوچستان میں آج پولیٹکس ہے نہیں, اسی وجہ سے تو بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. عام بندہ وہاں پہ بات ہی نہیں کر سکتا ہے کسی ایشو پہ, اور لوگوں میں ایک غصہ ہے, عام لوگوں میں ایک ڈپریشن ہے. وہ اسٹیٹ نے ختم کرنا ہے, مگر اسٹیٹ اب وہ چیزیں کر ہی نہیں رہی ہے. اسٹیٹ کا انٹرسٹ کہیں اور ہے, وہ بیانات میں ہے. اسٹیٹ کسی اور پہ الزام لگا لیتی ہے بجائے اس کے کہ اس ایشو کو حل کر لے, یا وہ ایشو کس وجہ سے وہاں کے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے. اسٹیٹ کا تو ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ ایک اسٹیٹ ایگو کی بات کرتے ہیں, مجھے مشرف صاحب کی وہ بات بھی کوٹ اینڈ کوٹ یاد آتی کہ ایک کنونشن میں وہ بیٹھے تھے اور ایک طالب علم نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ یہ بتایا مسلط تو ہو گئے ہیں ریاست کے اوپر, بلوچستان کے مسائل کس طرح حل ہوں گے, یا بلوچستان کے جو لوگ ناراض ہیں. انہوں نے کہا یار ایک یہ یہاں پر 25 یا 27 سردار بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے اگر 1-2 کو مسئلہ اور وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, بھٹی صاحب کی وہ بات کر رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام بلوچستان کو مسئلہ ہے. وہاں کے سردار کا جو فیوڈلزم ہے, یہاں کے جو سردار ہیں ان کا کردار جو ہے وہ اب آپ کی ریاست یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں,
ہمیں دیکھیں سردار تو آپ نے بنا لیے ریاست میں. پھر یہ بات بھی ہے کہ اکبر بگٹی صاحب بھی تو سردار تھے ایک ٹائم پہ, پاکستان کے حامی تھے, گورنر رہے وہ بلوچستان کے. آپ نے سردار بنا لیا, مگر آپ دوسری چیز کو مس کر رہے ہیں. جو بلوچستان کی 70% یوتھ ہے وہ کس حال میں. اصل مسئلہ تو یوتھ کا ہے. جو اس وقت بلوچستان کے حالات خراب ہے, جس طرف یوتھ جا رہی, اسٹیٹ کو وہ سوچنا چاہیے. اسٹیٹ اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہے. اسٹیٹ وہی میں دوبارہ کہوں گا کہ عام جو لوگ ہیں جو اس وقت ملک چلا رہے ہیں, اس وقت سسٹم ان کے ہاتھ میں, وہ صرف الزامات تک ہیں, مگر اس مسئلے کے حل کی طرف کوئی نہیں آ رہے. لوگ جو ہے مطلب آپریشن کا بھی تجربات کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, مگر مسئلہ اس سے زیادہ تشدد کی طرف جا رہا ہے, اس سے زیادہ خطرناک ہو رہا ہے. بلوچستان میں اس وقت پہلے بلوچ بیلٹ میں مسئلہ تھا, برے بلوچستان کا مسئلہ بن گیا. اب پشتون بیلٹ میں بھی ہر جگہ پہ احتجاج ہے. تو اگر کوئی مطلب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو کہاں تک پہنچا دیا. اب آپ کی سمپتی اگر نہ ہو, کم از کم ایران کی جنگ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا. جس طرح ایرانی عوام متحد ہوئی, ایران اسی لیے جیتا ہے کہ ایرانی مگر پاکستان کے اندر ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے جتنے بڑے مسئلے بنے, جتنے زیادہ نفرتیں, وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے تجربات کی وجہ سے. ایک صوبہ ہے جس کی آبادی کم ہے, جس کے 20 MP MNAs ہیں, وہ بھی جینون نہیں لائے جاتے, اس کی کہیں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہوتی, مگر اس میں بے شمار ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کو تو استعمال کیا جاتا ہے, وہاں کے عام لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی. وہ پورا صوبہ اس وقت ناراض ہے. اچھا, یہ انہی چیزوں کے اوپر اگر آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں یا لوگ ناراض ہیں, ایک نام ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے اور میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں, منظور پشتین صاحب. منظور پشتین صاحب کہاں ہیں اتنے برے حالات میں؟ اگر وزیرستان کے, بلوچستان کے, KP والی بیلٹ کے اوپر اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ احتجاج کریں لاشیں سڑکوں پہ رکھ کر, تو اگر وہ کسی کو مانتے ہیں کہ یار یہ ہماری آواز پہنچاتا ہے یا ہمارے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کرتا ہے سڑکوں کے اوپر, تو منظور پشتین تو آج خاموش ہے. تو پھر لوگ یہ بھی نیریٹو اٹھاتے ہیں کہ وہ شاید اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, کہ ان کو وقتی لانچ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں, اس میں دو بنیادی چیزیں. بہت سے لوگ جو ان ایشوز پہ بات کرتے تھے وہ مارے گئے. عثمان کاکڑ شہید ہوا, ارمان لونی تھا, اسی طرح مولانا خان زیب تھا, بالکل ایسے ہی ہے. بے شمار لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ جیلوں میں جو ان ایشوز پہ بات کرتے تھے. آج مطلب علی وزیر کی آپ نے بات کی, مارنگ کی آپ نے بات کی, وہ سب جیلوں میں. منظور پشتون کی مطلب کم از کم کوئی بات تو وہ کرتا ہے ٹویٹر اسپیس پہ یا سوشل میڈیا پہ, وہ بات کی حد تک, مگر وہاں پہ حالات بہت خطرناک ہیں. بجائے اس کے کہ وہ جذباتی ہو کہ باہر نکل آیا اور وہ بھی خدا نخواستہ کسی واقعے کا سبب بنے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ احتیاط کر لے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو جتنے بھی چیزیں یہ بہتر اس وقت ہو سکتی ہے جب ان باتوں کو سنا جائے. منظور اگر لاہور آتا ہے تو وہ ایک مثبت چیز ہے کہ میری ملاقات کروائیے گا, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نفرتیں عام لوگوں کے درمیان ہیں اس سے وہ کم ہو سکتے ہیں. مطلب لیکن لاہور میں بھی جب وہ آئے تھے ریسنٹ 2 سال پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ یار میرے اوپر یہاں پہ بھی 13 مقدمات ہیں. ایشوز تو بنتے ہیں, یہاں پہ بھی 13 مقدمات, مگر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم عام جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور عام لوگوں کے درمیان یہ گیپ کم ہوتا ہے. اب ریسنٹلی اگر میں بات کروں, وہاں پہ جو سب سے بڑا نیریٹو ہے, جو ماہرنگ سے بھی اس کی گارنٹی مانگی گئی کہ آپ پنجابیوں کی جو قتل عام ہوتا ہے BLA کرتی ہے اس کو کنڈیمن کرے, تو BLA کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں ان کا اپنا کوئی ریزن ہوگا, ہمیں تو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ BLA بھی کرنا چاہیے اس چیز کو. عام شہری کا کہیں پہ بھی کوئی قتل ہو اس کا مذمت کرنی چاہیے. وہی نا, بعد میں چاہے ورکرز ہو, چاہے کاکڑ نے تو مذمت نہیں کی. نہیں وہ بات ہے نہیں. بات یہ ہے کہ ایگو کا بھی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جو بلوچ بیلٹ کے حالات ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ اسٹیٹ کی رٹ ہے کہ نہیں. اگر کوئی عام بندہ وہاں سے مذمت کر لیا, کل خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کون گارنٹی دے گا. ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ میرا ایگو کا مسئلہ بن گیا کہ میں مذمت کر لوں, جس طرح مارنگ کے ساتھ بنا ہوا ہے ان کا, مگر وہاں کی لوکل جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی انہیں سوچنا چاہیے. مزمل بھائی, 2 چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, غالباً یہ آپ کی مرضی, آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب کا ایک تو بیان ہے کہ ماہرنگ جو ہے آزاد بلوچستان اور آزاد ریاست کی جو ہے وہ حامی اور BLA کی نمائندہ ہے.
بٹ یور ٹیک آن دس ایز اے خاتون. میں ان کو بڑی کرجیس خاتون مانتا ہوں اور بڑی بہادر خاتون ہے کہ وہ ابھی بھی جیل میں ہیں اور جس طرح وہ بھگت رہی ہیں چیزیں وغیرہ. سیکنڈلی جب یہ BLA حملہ کرتی ہے تو ایک نام سامنے آتا ہے جن کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے, شفیق الرحمان مینگل کے گھر پہ. ناظرین میں اپنی طرف سے یہ چیز آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس بھی آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی پڑھنے کے لیے, BBC اور باقی دیگر انٹرنیشنل اداروں کی, کہ شفیق الرحمان مینگل وہ انسان ہیں جن کے والد وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کا نام بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ مبینہ طور پر چلانے کے اوپر سامنے آتا ہے پاکستانی ریاست اداروں کی ایما کے اوپر. خیر مزمل بھائی یہ ایک الگ ایشو ہے, میں مارنگ والا ایشو پہ آتا ہوں. مارنگ کی آپ نے بات کی, اگر انور الحق کاکڑ صاحب نے جو بات کی, ابھی ان کی جیل میں, ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا. اگر ثبوت ہے تو وہ سامنے لے آئے کہ یہ ان کی سپورٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہی بلوچستان کا ایشو ہے کہ بلوچستان میں جو لوگ اپنے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں, پیڈرل میں ان کو سپیس ملتا ہے, پیڈرل ان کو آگے لے آتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کے حالات مزید خراب ہوتے ہیں. اب جو بھی پیراشوٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو اوپر تک پہنچانے کے لیے, اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے, وہ عام لوگوں کی جو ایشوز ہیں اس پہ ان کے خلاف بات کریں گے. اور اس سے جو اسٹیٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ اصل میں پاکستان کے خیر خواہ اصل یہی بندہ ہے, اور وہ ان کو واپس بھیج دے دیتے ہیں, وزیر اعظم بنا لیتے, وزیر اعلیٰ بنا لیتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ مزید گمبھیر ہو جاتے ہیں. اور آج جو حالات خراب ہوئے اس میں سب سے بنیادی رول ان لوگوں کا بھی ہے جو اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. ان لوگوں سے یہ بلوچستان نہیں چل سکتا ہے. انہیں کل بھی اپوزیشن لیڈرشپ نے یہی ان سے ڈیمانڈ کیا کہ وہ استعفے دے دیں. بلوچستان میں اس وقت اگر جینون نمائندگی نہ آئے تو بلوچستان کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں. لیکن ہم وفاق میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اپوزیشن کی جانب سے, کیونکہ جو اس پارٹی کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں وہ اب تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے اور ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اگر ہم محمود خان اچکزئی کی بات کریں تو وہ بھی اس پشتون بیلٹ کی بات ہی نہیں کرتے. مطلب ان چیزوں کے اوپر ان کے بھی نیریٹو یہی ہے کہ عمران خان نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان مجھے چھڑائے گا, اور عمران خان کو ہم نے چھڑوانا ہے. لیکن دوسری سائڈ پر اگر میں بہت سی چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں اختر مینگل صاحب سے, لیکن کم سے کم وہ انسان بات تو کرتا ہے. اس میں ایک بنیادی چیز ہے, جس پوزیشن پہ اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب ہے وہ پورے پاکستان کی ہیں, اس نے ہر جگہ کی نمائندگی کرنی ہے, اپوزیشن لیڈر کی بات کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات, کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اختر مینگل صاحب وہاں پہ تھے, جتنی بھی بالکل بیٹھے ہوئے تھے, بالکل خوشحال کاکڑ پرسوں دھرنے میں تھا. مطلب بلوچستان کی جو جینون لیڈرشپ ہے تھوڑی بہت وہ وہاں پہ موجود رہتی ہے, وہ بات کرتی ہے, مگر مین اسٹریم میڈیا میں ان کو اسپیس نہیں ملتا ہے, ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے. تو میرے خیال سے وہ بھی ایک ایشو ہے. ان لوگوں کی بات مطلب جب تک نہیں سنی جائے, اسٹیٹ کو یہ برا لگتا ہے اگر کوئی تنقید کر لے, مگر وہاں سے جو لوگ لاشیں اٹھاتے ہیں ان کا غصہ تو اسٹیٹ نے پھر کم کرنا ہے. دیکھیں میں اس میں دو پوائنٹ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ماہرنگ اور جتنے بھی اس طرح کے لیڈر ہیں جو روڈ کمپین چلاتے ہیں جس میں منظور پشتیر ہوں, وہ ریاستی اداروں کے اوپر اور ان کے آگے سے ہینڈلرز کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اس بات کی تصدیق اور تنقید کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ڈیتھ اسکواڈس ہیں, مسکودہ لاشیں ملتی ہیں اور بری طرح ان کو وہ کیا جاتا ہے, تشدد زدہ لاشیں آپ کہہ لیں کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. دوسری طرف ریاستی نیریٹو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح BLA یا دوسری تنظیموں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کو مارتے ہیں, ہمارا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. دو نیریٹو اس میں جو نیریٹو یہ بن رہی ہے ریاستی, خاص طور پہ اگر آپ بلوچستان کا وزٹ کر لیں, کوئی بھی مطلب میڈیا وہاں پہ بھیجی جائے, عام لوگوں کا جو تاثر ہے وہ بالکل سے مارنگا اور منظور پشتون کی طرح ہے. عام لوگ جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ الگ ہے, جو اسٹیٹ کا بیانیہ وہ الگ ہے, اس میں بہت زیادہ تضاد پایا جا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پورے ایشو میں مطلب جو ایک طرح سے مارنگ یا منظور پشتون یا کوئی بھی اس پہ بات کرتا ہے تو عام لوگوں کا غصہ کم ہوتا ہے, عام لوگوں کو ایک امید آ جاتی ہے, وہ اسٹیٹ کے خلاف پھر نہیں جائیں گے. اگر منظور پشتون ان کی نمائندگی کرے گا, اگر ایک عام بندے کو یہ پتہ ہے کہ میرے لیے ایک بندہ لڑ رہا ہے, میری بات کر رہا ہے, تو وہ کبھی بھی بندوق نہیں اٹھائے گا. اور جب آپ اس بندے کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہو تو عام بندے کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. بڑا اچھی بات کی آپ نے. میں نے بھی آبزرو کیا کہ پچھلے جتنے سالوں میں ماہرنگ اور منظور پشتین جب تک عوام میں رہے, BLA اتنی مؤثر نہیں رہی.
اس کے بعد بی ایل اے نے جیسے ہی یہ لوگ جیل میں گئے خاموش ہوئے, وہی آپ کی والی بات ہے کہ عوام ان کے ساتھ جڑے تھے. بی ایل اے کو چھوڑ کر عوام منظور پشتین مارنگی ایسے لیڈرز کے ساتھ, عثمان کاکڑ جیسے لوگ تھے, عوام جڑے ہوئے تھے. اور جیسے ہی ان لوگوں کے اوپر قدغنیں لگیں, ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو خاموش کروایا گیا, تو مجھے لگتا ہے عوام نے بھی اپنا نیریٹو اور وہ رخ بدل کے بی ایل اے کی طرف کر لیا. انہوں نے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے, پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے نہیں تو یہ نقصان بات کر سکے, وہاں پہ ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو ایک تحریک تھا, وہ ان کی کوئی بات کرتا تھا, آپ نے وہ بھی مطلب اس پہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا, تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. اس وجہ سے یہ بلوچستان کے حالات مزید خراب ہوں گے. اسی طرح وزیرستان میں جو حالات بنے ہوئے وہاں پہ بھی سیم اسی طرح ہے. لاسٹلی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنا علاقہ, آپ کا اپنا, آپ وہاں پہ پلے بڑے ہیں, بلوچستان میں امن کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے بنیادی حل تو یہی ہے کہ جو وہاں پہ جنون نمائندے انہیں موقع دیا جائے. وہ اگر آ جائیں گے تو لوگوں کا جو غصہ ہے یا لوگ جو ڈپریشن میں یا مایوس ہے وہ مایوسی ختم ہو جائے گی. دوسرا بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو منرلز یا جو ریسورسز نکل رہے ہیں, جو آئین پاکستان کے تحت ان کے شیئرز بنتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہاں پہ آلات خراب کیے جائے یا کوئی اور طریقہ کار استعمال کیے جائے, لوکل لوگوں کے شیئرز دیے جائیں جو ان کے تھوڑے بہت بنتے ہیں. اسٹیٹ کا بھی فائدہ ہوگا, عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. تیسرا یہ کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹس کرنی چاہیے, عام لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے. کوئی وہاں پہ روزگار نہیں ہے. ابھی بارڈر جب بند ہوئے, یہ معاشی بھی ایک بڑا وجہ ہے بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی. اپنے سارے بارڈرز بند کر دیے, فیکٹریاں ہیں نہیں. وہاں پہ لوکل لوگوں کا روزگار یہی تھا, وہ 1000-2000 کماتے تھے, وہ بھی اپنے ان پہ بند کر دیے. تو لوگوں کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہتا ہے. اور یہی تو مطلب ایک طرح سے ہم یہی بار بار بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ان پہ روزگار بھی بند کر دو, جب آپ ان کو کوئی اپرچونیٹیز نہ دو, تو کوئی بھی تنظیم باہر سے ان سے کوئی بات کر لے تو وہ تو پھر ان کی طرف جائیں گے. ان کو پیسے چاہیے. عام بندے نے اپنے پیٹ پالنا ہے, اپنا گھر پالنا ہے, تو آپ ان کو کیوں وہ راستہ دے رہے؟ اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ کہ باہر سے تنظیمیں کتنے سپورٹ کرتے ہوں گے, کچھ عرب ہوں گے, تو یہی آپ کیوں خرچ نہیں کرتے, وہ لوگوں کو کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ مزمل کاکڑ صاحب. مزمل بھائی کامریڈ, آپ کا بہت شکریہ. ایشو بہت بڑا تھا اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو موجودہ پوڈ کاسٹ کے اندر چند محرکات کے اوپر ڈسکس کر کے اس کو ختم کیا جائے. ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. ناظرین, آج کے ان پلگ مائک سے فی الوقت اتنا ہی, اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ ون آف مائی فیوریٹ پوڈ کاسٹ ہے, جس کے اندر بلوچوں کی بات کی گئی ہے, ان محرومیوں کی بات کی ہے, جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. باقی چیزیں تو ہم اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو محروم ہیں بنیادی حقوق سے, ان کی بات کرنا بہت ضروری ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.